ذرا ماحول اچھا ہو گیا جتنے میں پیچھے پڑھ کے آئے اتنے تے کم از کم 2 فٹ پانی آ جس مومنین چل کے امام بارگاہ جائے. عشق سید الشہداء ہے اور اللہ رب العزت محبان امام حسین علیہ السلام دی حفاظت فرمائے. ایک صلوات ہو پڑھو سارے برادر. میرے محترم سامعین، وہ کون ہستیاں جنہاں نو محسنین اسلام آکھیا جائے تو بھی وجہ ہے، جنہاں نو امت مسلمہ دا محسن آکھیا جائے تو بھی وجہ ہے. کنہ ہستیاں دے احسان دا ثمرہ جو آج تین اور من قرآن بھی میسر، اسلام بھی میسر، شریعت بھی میسر، حلال و حرام کل 6 ہستی جنہاں دے احسان دے صدقے تین اور من سب کچھ میسر ہے. لطف دی بات یہ ہے انہاں 6 چو 3 مردن 3 مستورات، ایک مرد اور ایک مستور سرزمین مکہ، ایک مرد و سرزمین مدینہ، اور ایک مرد اور ایک مستور سرزمین کربلا. دار بندے بیٹھے ہو پہنچ گئے. میں جملہ اگلا آخنا چاہنا، جس مرد نے سرزمین مکہ اسلام دی خدمت فرمائی اسے دے فرزند نے سرزمین مدینہ اسلام دی مدد فرمائی. اگلا لفظ پہ آدھا، جس ہستی نے سرزمین مدینہ اسلام دی مدد فرمائی اسے دے فرزند نے کربلا اسلام دی حفاظت فرمائی. یہ دمانے اگلی سطر تے سارے صاحبان پہنچ گئے. جس مستور نے سرزمین مکہ اسلام دی خدمت فرمائی اسے دی شہزادی نے سرزمین مدینہ اسلام دی نصرت فرمائی. اور جس مستور نے سرزمین مدینہ اسلام دی نصرت فرمائی اسے دی شہزادی نے سرزمین کربلا اسلام دی حفاظت فرمائی. یہ مطلب اللہم صلی علی محمد، یہ مطلب ایکو خانوادہ ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے، ایک ہی سلسلہ پاکیزہ ہے، جنہاں نے اسلام دی خدمت فرمائی، اسلام دی مدد فرمائی اور مشکل وقت اسلام دا تحفظ فرمائی. میں تھوڑا تھوڑا انہاں ہستیاں دا ذکر خیر کرنا چاہنا اور سارے حضرات سمیت انہاں محسنین اسلام دے احسان دا شکریہ ادا کرنا چاہنا. پورا میرے پاس دیکھو، جس ہستی دے قوت بازو دے سہارے تے سرزمین مکہ امام الانبیاء نے لا الہ الا اللہ دی تبلیغ فرمائی، اس مرد شریف دا نام ابو طالب ہے. بڑا خوبصورت جملہ، اگر مومنین شاید کتنا لطف لے سن. سامعین محترم، جس ہستی نے سرزمین مکہ مشن پیغمبر دی خدمت اور نصرت فرمائی، آدم تو لے کے عیسیٰ تک حکم 1,24,000 انبیاء، رسول اللہ تو لے کے آخری حجت تک 14 دا احترام کر دیں. جملہ ریپیٹ کرنا چاہنا، آدم تو لے کے عیسیٰ تک سابق تمام انبیاء 14 معصوم ہستیاں دا احترام کر دیں. تے جس ہستی دا سلام یہ 14 معصوم ہستیاں کر دیں اس نو ابو طالب. آگے بڑھنا چاہنا، اس شخصیت دے پہلو بپہلو ایک مستور ہے.
لقب ملیکۃ العرب ہے، نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ اکبر، میرے کروڑوں سلام محبت، کروڑوں سلام عقیدت بارگاہ ملیکۃ العرب، مادر گرامی فاطمہ زہرا دی بارگاہ، جس نے اکابرین قریش دے مجمع اعلان کر کے فرمایا ہاں یہ جتنے قریش دے سردار اس محفل وچ موجودن، کوئی میرا لکھ درہم دا مقروض، کوئی 10 لکھ درہم دا مقروض، میں ملیکۃ العرب اس مجمع دے اندر اعلان کر کے آکھ رہی ہوں، جیڑا بندہ کھڑے ہو کے میرے شوہر نامدار احمد مجتبی حبیب کبریا دی نبوت دا کلمہ پڑھے، واللہ میں قرض معاف کرن واسطے تیار۔ اچھا، اللہ عادل ذات ہے، سر ہلاؤ نا، اللہ کریم پروردگار ہے، اور قبلہ اللہ رب العزت نے ملیکۃ العرب دے اس احسان دے بدلے دنیا آخرت وچ انعامات الگ، آخرت دا اجر و ثواب الگ، اس دنیا دے اندر خدمت اسلام دے عوض اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ نو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی ہے۔ شاید ایک جملہ میں نہ بخل کراں، عرض کراں، کسے ام المومنین نے رسالت دی بارگاہ عرض کی تھا، اتنا کثیر ذکر، پہنچے ہو نا میرے نال، اتنا کثیر تذکرہ خدیجۃ الکبریٰ قریش دی معمر خاتون، اللہ نے اون دے بدلے تو کتنی ازواج عطا فرمائیاں، تساں ہر روز پھر خدیجہ دا ذکر، امام الانبیاء دی جبین رحمت دے آثار بدلے، فرمایا تو کیا جانے عظمت خدیجہ کیا ہے، این خدیجہ و مثل خدیجہ، کائنات وچ نہ خدیجہ ہے نہ کوئی مثل خدیجہ ہے، آمنت بھی ہی نہ کفر بھی الناس، خدیجہ اس وقت ایمان لے آئی جب لوگ کفر کر رہے ہیں، وصدقتنی حین کذبنی الناس، خدیجہ نے اس وقت میری نبوت دی تصدیق کی تھی جب لوگ میری نبوت نو جھٹلا رہے ہیں، وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، لوگ من مال و دولت تو محروم کر رہے ہیں۔ عظمت جناب خدیجۃ الکبریٰ، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تھوڑا جو اور اگے آ جاؤ نا ذرا آسانی ہو جاتی۔ اللہ اکبر، تھوڑا اور اگے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، برائے صحت و سلامتی علماء حق بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خانواد عصمت و طہارت دے صلوات سارے بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، اگر اس متوجہ ہو تو میں جاری ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ
پاکستان ملک منتظمین نو ساری صورتحال مد نظر رکھنی چاہیے. کہ موقع تے بل سارا پروگرام کرنا بڑا مشکل ہوا ہے. ماشاءاللہ میری آواز پہنچ رہی ہے جناب تک. میں عرض کر رہا کہ اللہ نے اس احسان دے بدلے بطول بیٹی عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر گرامی قدر نے بھی خود فرمایا خدیجۃ الکبریٰ اس وقت میرے تے ایمان لے آئی جب لوگ کفر کر رہے ہیں, لوگ میری نبوت نو جھٹلا رہے ہیں. ماشاءاللہ. خدیجۃ الکبریٰ میری رسالت دی تصدیق کر. واہ سبحان اللہ. سوشل بائیکاٹ معاشرے دے اندر لوگ میں اپنے مال و دولت تو محروم کر رہے ہیں, خدیجہ اپنی پوری دولت میرے قدماں وچ قربان. سبحان اللہ. اور اگلا جملہ آیا فرمایا رسول اللہ وَرَزَقَنِي اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدِ. اور دیکھو میرے پاس رسول اللہ نے فرمایا تو کیا جانے عظمت خدیجہ کیا ہے, اللہ نے بطن خدیجہ چو من زہرا جیسی اولاد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات کا پڑھ اللہم صلی علی محمد و آلہ. یا علی اللہم صلی علی محمد و آلہ. ماشاءاللہ جڑے مومنین گھروں بارش دی پرواہ نہ کیتے بغیر چل کے مجلس مظلوم کربلا شامل ہوئے, سارے دی صحت و سلامتی واسطے انتہائی پرخلوص صلوات. توجہ ہے نا حضرات, میں جڑا جملہ آکھ رہا ہوں جناب ملکۃ العرب دے احسانات دا ثمر آخرت چلک دنیا چ اللہ نے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا فرمائی. پتہ نہیں کنا بندے شاید نہیں اس جملے دی قدر نہیں کی. او بیٹی عطا فرمائی جس سے چو اللہ رب العزت نے 11 معصوم امام پیدا فرمائے. یہ نا 11 معصوم امام دی ماں ہے نا فاطمہ زہرا. سبحان اللہ. اور جنوں 11 معصوم امام جس بی بی دا سلام کرن انہوں زہرا دن تے جیندہ سلام فاطمہ زہرا کرے. معظمہ خدیجۃ الکبریٰ. اچھا ایک جملہ اور آخنا چاہتا, بڑے اچھے دن تشریف فرماؤ. اللہ نے صرف زہرا جیسی بیٹی نہیں زینب کبریٰ جیسی نواسی بھی عطا فرمائی. آج میں چونکہ خطیب آدمی ہاں پنجابی دا لہذا میں تو خطابت دا جملہ آکسا. ادھر میری طرف دیکھو, خدیجۃ الکبریٰ, پھر فاطمہ زہرا, پھر نواسی زینب کبریٰ, درمیان ہے نا فاطمہ زہرا. وہ تو میرے پاس دیکھو درمیان ہے نا فاطمہ زہرا. پھر میں آخن دا حق رکھ دانا اے فاطمہ زہرا تیری عظمت دا کیا کہنا, اللہ نے تن خدیجہ جیسی ماں عطا فرمائی, زینب کبریٰ جیسی بیٹی عطا فرمائی. نہیں میں نے آپ پہ لطف نہیں آیا, میں جملہ بدل کے آخنا چاہتا. اے سیدہ اولیاء فاطمہ زہرا تیری عظمت دا کیا کہنا, اللہ نے ماں عطا فرمائی جڑی بنا لا الہ الا اللہ, بیٹی او عطا فرمائی جڑی بقائے لا الہ الا. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. میں جس نقطے تک پہنچنا چاہ رہا میں اس نقطے تک پہنچا لے اپنے سامنے, کیونکہ محرم دے چند ایام باقی پھر سفر شروع ہونے والے, اور اس معظمہ دی بارگاہ اظہار عقیدت کرنا بہت لازم ہے.
جڑی معظمہ شریکت الحسین ہے. کیوں جی؟ خدا قسم جس معظمہ دا احسان ہے جی کہ تیرے اور میرے تک دین اسلام قرآن حلال و حرام پہنچ. اور قبلہ اس معظمہ دے حالات زندگی دے متعلق محدث جزائری نے تحریر فرمایا کہ جدا رسول اللہ تشریف لے آئے جناب سیدہ عالیہ دی ولادت تو بعد رسول اللہ آئے. حضرت نے فرمایا میری بیٹی لے. جناب زینب کبریٰ نے اپنے ہاتھ بلند فرمایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا ہذہ مسیل و خدیجہ. میں نے ارمان لگ سی اس بندے تے اورا پرا ویکھے تے مجلس نہ سنے. کیا فرمایا؟ ہذہ مسیل و خدیجہ. میرے صحابہ اے مثل خدیجہ ہے. یہ بڑی بات ہے نا. فرمایا مسیل خدیجہ. اور پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ خدیجہ دے احسان دا شکریہ کیسے ادا کیتا جائے. فرمایا جیڑا شخص میری اس بیٹی دا شکریہ ادا کرے سمجھے میں خدیجہ دے احسان دا شکریہ. بڑا پھر درد بھرا جملہ انہاں جڑا تحریر فرمائے. پہلے بیٹی دے سر دا بوسا لیا, پھر اپنی نواسی دی پیشانی دا بوسا لیا. مومنین کرام پھر تیسرا بوسا امام الانبیاء نے اپنی بیٹی دے کلائیاں دا بوسا لیا. میں دیکھ رہا کچھ بندے جڑے متوجہ نہ دی اکھی وس پئیاں کناں دے چہرے پریشان ہوئے. امیر المومنین نے جدا ڈٹھا نا کہ رسول اللہ بار بار میری بیٹی دے کلائیاں دا بوسا لے رہے. امیر کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ باپ اپنی بیٹی دے سر چم دین, پیشانی چم دین, ہاتھ چم دین, مگر تساں کلائیاں دے بوسے لے رہے ہو, کوئی خاص وجہ ہے؟ رسول اللہ دی آنکھی چو ہنجو لڑ پے. فرمایا ہاں ایک وقت ایسا سی نہ کلائیاں چ رسیاں آوے. واہ تہاڈی محبت و عقیدت. اللہ اکبر. جس طرح واقعہ کربلا دی پیشین گوئی فرمائی, اسی طرح اس اپنی نواسی دے مصائب دی پیشین گوئی بھی رسول اللہ. اور حدیث ارشاد فرمائی من بقا علی مصائب ہذہ البنت, جڑا بندہ میری اس بیٹی دے مصائب تے گریا کرسی, جڑا مومن میری اس شہزادی دے مصائب تے گریا کرے, کمم بقا علی اخویہ الحسن والحسین, اوندا ثواب ہوا ہوسی جڑا ثواب حسن و حسین دے غم وچ گریا کر. قاعدہ حدیث رسول اللہ نے ارشاد. اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. سات معصومین دی صحبت اور تربیت پائی جناب زینب کبریٰ. رسول اللہ تو شروع 7 معصومین دی صحبت, امام محمد باقر, امام زین العابدین تک 7 معصومین دی صحبت دا شرف اللہ نے اس بی بی نو عطا فرمایا. اور خود بی بی عالمہ غیر معلمہ ہے. پڑھے لکھے بندے سمجھ, عالمہ غیر معلمہ, میرے لفظ نہیں, کسی شاعر کا تخیل نہیں. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا, اور قضا فرمایا جدہ زینب عالیہ نے کوفہ دے دربار وچ خطبہ تلاوت فرمایا, جدہ بی بی نے خطبہ پڑھیا, اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے 2 لفظ فرمائے, یا امتی انت عالمۃ غیر معلمہ, انت فاہمۃ غیر مفہمہ. تو عالمہ غیر معلمہ ہے, تو فاہمہ غیر مفہمہ ہے. ہو میں کروڑوں جانا قربان کر دے ماں اس بی بی دی عظمت, اس بی بی دا رتبہ اور مقام. خدا قسم
دو مقام تک کم از کم ایسے نظر آئے نہ تاریخ جتھے امامت دا سہارا بن گئی علی دی بیٹی. میں قدردانہ چ پہ پڑھدا سارے بندے پہنچ گئے. اشارہ کرنا خطیب دا تکم ہوندا ہے نا. تسا پہنچ گئے ہو دو مقام ایسے. عرض کر دے نا پہلا مقام جتھے امامت دا سہارا بنی جداں بھرا دی مقتل وچ کھڑے ہوئے اٹھ تو لہ پئی. واہ بھائی واہ اللہ پاک کو آباد و شاد رکھے. میں تاجے فضائل پہ پڑھدا بھرا دی مقتل جداں بلکہ میں ملک صاحب دے لفظ دوہراواں وادن کھڑے ہوئے اٹھ تو انج لتھی عباس دا لہنا بھولا چھوڑا ہے. یار اس بی بی دے فضائل بھی تا مصائبن تے مصائب تھگا مصائب ہوئے. بھرا دی مقتل کھڑے ہوئے اٹھ تو ردے ہوئے ہتھاں نال جھن پئی علی دی دھی. پڑھن والے تو پڑھ دین وقت بھرا نال خطاب کیتا اس نہیں بھرا نال بعد وچ خطاب کیتا اس. پہلے امام سجاد دے چہرے دو ڈٹھس تے وقت ایک سوال کیتا ہے. سبحان اللہ سوال وڈا اوکھا کیتا ہے. مالی اراکا ان تجود بنفسکا یا بقیت المازین. میرا عابد بچڑا میرا سجاد بچڑا میرا بیمار بچڑا یہ میں ویدی پئی ہاں تیرے چہرے تے موت دی زردی کیوں آ گئی. بڑا ڈکھا جواب امام فرمائے اما مرا نہیں تو کیا کراں کائنات کو یہ جا جوان پترے جڑا سکے پیو دی لاش تے آوے نہ غسل نہ کفن نہ دفن نہ جنازہ. بی بی کیج فرمائے جواب وچ سیدہ عالیہ فرمائے میرا بیٹا نہ گھبرا میں وعدہ پئی کر دیاں تیرے بابے دی قبر بنسی تیرے بابے دی قبر تے علم نصب سی. دنیا دے مومنین تیرے بابے دی قبر دی زیارت واسطے آسن. میرا لال تو جگر سنبھال میں تیرے بغیر شام کے میں وجنا ہے. اللہ اکبر. وہ بلکہ میں جملے نکن صاحب دے دوہراواں انہاں فرمایا بھرا دی شہادت تو بعد امام حسین علیہ السلام دی شہادت تو بعد علی دی عالیہ دی آپ کدی حسین بڑھ گئی کدی عباس بن گئی. ہاں کیا خوبصورت جملے لکھے. وطنا فرمایا بھرا نال اتنی محبت آئی نہ سیدہ عالیہ. میرے قبلہ بھی لکھے سعادت دارے نے بی بی دے حالات جو نہ لکھے کہ امام حسین علیہ السلام نال اتنی مانوس ہننا جناب زینب کبریٰ ہر نماز تو پہلے امام حسین دے چہرے دی زیارت کرنا. یار حجت خدا سمجھ کے امام وقت سمجھ کے بھرا نال اتنی محبت آئی علی دی بیٹی نو جو بھرا دا چہرہ ویکھنا وت نماز خدا ادا کرے نا. تے نکن صاحب لکھے 10ویں دی رات جدا سید الشہداء نے صحابہ دے خیمے چا کے خطبہ دیتا ہے نا وہ ارد گرد صحابہ دے خیمے آنتے اندروں ہن نا علی دیاں دھیاں دے خیمے تے میری وڈی سین دا خیمہ اس خیمے دے قریب آ جتھے امام خطبہ دے رہے ہیں تے فرما رہے ہیں میرے صحابہ کل میں ماریا ویسا. پتہ نہیں تو سا کیویں سنے امام جدہ فرمائے میں ماریا ویسا. نکن صاحب لکھے نال خیمے چے جملے سنے سکی بہن جو میرا بھرا پیاد ہے کل میں ماریا ویسا. بھرا دی شہادت دا لفظ سن کے نا بی بی نو غش آ گئے. سیدہ عالیہ غش کر گئے. نکن صاحب لکھے جڑی بہن داویں دی رات بھرا دی شہادت دی خبر سن کے غش کر گئی ہائی اس بہن نو دا محرم غش نہیں آئے 11 دی رات غش نہیں آئے. حالانکہ مصائب تو ود گیا رات تا صرف خبر شہادت آئی تے دا محرم نو کٹھے ہوئے بھرا ڈٹھے سے. کیوں جی تے 11 محرم مصائب تو ود گیا
لیکن انہاں فرمایا ہون غش نہیں آئی، دی وجہ بڑا سونا جملہ لکھیا انہاں فرمایا جتھے مصائب ود گئے نال ذمہ داریاں ود گئی ہیں، جتھے مصائب ود گیا پتہ نہیں سارے بندے تو نہیں خیرے جے نفس بندے تو اج کل کہانیاں سنن دے عادی نا خدا قسم جڑے ویلے آخری ودا بہن نو فرمایا سا اس ویلے یہ آکو جا کیا زینب بہن جتھے آکھیا نے نا میں نماز تہجد چ یاد کرے یہ جملہ یاد ہے نا اتھے فرمائے زینب بہن ہن میں ٹریا وینا ہن میں واپس ول کے نہ سا ایک قافلہ جانے تے تو جان میرے پردادار جانے تے تو جان مصائب ود گئے مگر غش نہیں آئے کیوں ذمہ داریاں ود گئیں ہن نہ جملہ لکھے جو بھرا دی شہادت تو بعد کدی عباس بن گئی کدی حسین بن گئی بھرا دی مقتل وچ حسین بن گئی تے عباس کیڑے ویلے بن گئی جداں 11 محرم ڈھلدا دوپہر او کمینی فوج ہتھاں چ رسیاں پتہ نہیں سن دے پے ہو یا نہیں لے کے دوڑے نا اس جالے پاسے جتھے سڑے ہوئے خیمیاں دے قریب ٹبے دی اوٹ نال چپ کر کے بیٹھیاں زہرا دیاں دیاں یہ پرو ہس دے آئے تاڑیاں مرے دے آئے جدہ میری آقا زادی انہوں نے ڈٹھے نا اس ویلے ہون عباس بن گئی غضبناک لہجے چ فرمایا خبردار کوئی ساڑے قریب آوے میں عباس دی بہنا اجرکم اللہ ہون عباس بن گئی اجے میں 2-4 لفظ بی بی دے پڑھنے اے جڑے وکیلن یزیدیت دے جو کربلا جی یہ 2 شہزادیاں دی جنگ آئی تے 2 شہزادیاں دی جنگ ہے جی کربلا دے مقصد نو ہولا کرن واسطے ہلکا کرن واسطے میں پوچھدا جے 2 شہزادیاں دی جنگ آئی ایک توان دے دریا تے مری گیا تے وت امام سجاد دے ہتھاں چ رسیاں کیوں پائیاں جواب دیو بھلا بھائی 2 شہزاد 2 افراد دی جنگ آئی ایک مری گیا تے وقت انہوں مارن تو بعد اندیاں بہناں نو قید کر کے کوفہ اور دمشق دے بازاراں تے درباراں کیوں لے گئے افراد دی جنگ نہیں مقصد کربلا نو ختم کرنا چاہتے ہیں پابندے رسن کر کے نا قریہ بقریہ شہر بشہر اپنی روب اپنی سلطنت دا روب دبدبا تاکہ آئندہ کوئی قیام نہ کر سکے آئندہ کوئی انقلاب نہ کر سکے اپنی سلطنت واسطے یزیدیت خطرہ محسوس کر رہی آئی اتنے بڑے ظلم تو بعد بھی یار سنیا ہے مجلس میں منت پیا کردا اتنے بڑے ظلم تو بعد بھی خطرہ یزیدیت محسوس کر رہی آئی ہیں جی انقلاب نہ آ جائے قیام نہ ہو جائے بئی وجہ اپنا روب و دبدبا معاشرے دے اندر تاکہ لوگاں اظہار جرات ختم ہو جائے تاں پابندے رسن کر کے ایک بڑا درد بھرا لفظ آکھنا چاہتا یزیدیت تو یہ سوچ بھی نہیں نہ سکتی او بہن جیندے 9 بھیرا وہندے دریا تے تسے مارے گئے او بی بی بھی کوئی بولن دی جرات او بی بی بھی کوئی بولن دی جرات کر سکتی ہے اسے اللہ تو ان حادثات تو محفوظ رکھے آپ دسو بلا جس بہن دا ایک بھیرا مارے آ جائے اس بہن دے ہوش سلامت تے جس بہن دے 9 بھیرا عام بھیرا بھی نہیں غازی جے بھیرا حسین جے بھیرا اور کس گئے ہن کربلا حکومت دمشق تا سوچ بھی نہیں سکتی وہ بی بی بھی کوئی بولن دی طاقت رکھ دی اسی اتھے بھی میں
بزرگاں دے جملے نقل کر انہاں آکھیا ماں دی جھولی سکھ کے آئی ہے بابے دی گود دی تربیت حاصل کر کے آئی ہے جان دی آئی بھراواں تو بعد میں کن ونجنے کے آکھنے بہت خطبے بھی دیتے ہیں جی سنبھل سنبھل کے جتھے وین کیتے وہ بھی بڑے سنبھل سنبھل کے رنی ہے بھرانو رنی ہے علی دی دھی بھرا دی غربت دے وین بھی کیتے مگر اللہ دی قسم کیڑے سونے وین کیتے کیڑے سنبھل سنبھل کے بھرانو کربلا آخری سلام کرے دے آکھیس بیمار ہوئے بہنا علاج کرے نیا مسافر ہوئے بہنا تیری واپسی دا انتظار کرے نا اما دجایا سا ویک کے شام پہیاں وہیں دیاں ہون تیرے نال ملاقات دیاں امیداں مک گئی تو ساری مجلس بڑی عقیدت نال سنیے اے جی ساری مجلس گریا کیتا نے خدا جان دے اللہ تون جزائے خیر عطا فرمائے میں آکھیا حکومت دمشق تو سوچ بھی نہ سکتی وہ بھی کوئی بولن دی طاقت رکھ دی اسی ہائے سبحان اللہ اس ویلے تو بی جڑا خطبہ تلاوت فرمائے دمشق دے دربار اس وقت تلاوت فرمائے نا جدہ اس آکھیا ہے لائبت بنو ہاشم بالملک یہ سارا ہاشمیہ دی سلطنت دا کھیلا لا خبر جا ولا وحی نزل آسمان تو نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی قرآن ہے نہ کوئی نبی ہے کھل کے اپنے باطل نظریات اور کفریہ نظریات دا اظہار کیتا اس ویلے میری آقا زادی فرمائے سجاد بچڑا ہون میں نے اجازت دے میں خطبہ پڑھا خطبہ تو نہیں میں پڑھنا میں ایک لفظ آخر ایڈا جرت مندانہ لفظ حیدر کرار دی بیٹی آکھ سکتی ہے کہ آکھے اور یبنت طلقا ساڑھے آزاد کردہ لوگا دی اولاد نہیں یار تسی سارے بندے توجہ نہیں کی تھی کتھے آکھے ہے کس ماحول چاکھے ہے سینکڑوں دی تعداد غیر ملکی نمائندے آئے ہیں اور جڑے اس باہروں بلائے ہیں جو اسا باغی مارے ہیں اس دربار غیر ملکی سینکڑوں دی تعداد تا وہ لوگن تے اونج درباریاں نال کھچا کھچ برے ہویا تماشائی اکٹھے آن ہائے میں صدقے ہو جاواں حسین دا سر اتار کے تخت دی تلویں پوڑی تے رکھی بیٹھا اس ماحول جداں شراب پی کے توت اس کمینے کیتا ہے نا انکار توحید تے رسالت دا اس ویلے بی فرمائے یبنت طلقا اور ساڑھے آزاد کردہ لوگاں دی اولاد حد نہ ہو گئی تیریاں کنیزاں بھی پردے تے جیندہ کلمہ پڑھ دے ہو ان دیاں سکیاں دھیاں دربار آئیں اگلا لفظ تو میں سمجھدا خدا جان دے تو صرف حیدر کرار دی بیٹی آکھ سکتی آئی نا یبنا عاقلت الاقواد اور جگر چباون والی ماں دا بیٹا یہ سیدہ ہی آکھ سکتی ہے یہ حیدر کرار دی بیٹی ہی آکھ سکتی ہے اور جگر خارا دی اولاد ہے جی سیدہ عالیہ نے خطبہ پڑھیا اور یزیدیت دے ایوان ہلا کے رکھ دیتے وقت بی بی نہ لے کے فرمایا یا یزید کد قیدک وجہد سعیک تو جتنا چاہے ظلم کر تو جتنا چاہے تشدد کر میں علی دی بیٹی ہاں میں اعلان کر کے آکھ رہی ہاں لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا نہ تو ساڈا ذکر مٹا سکدا ہے نہ ساڈے نانے دی شریعت مٹا سکدا بولو بھائی میرے نال یہ مطلب حسینیت نو تا زندہ باد کر گئی نا علی دی بیٹی ایک باری میرے نال سارے بولو ایویں نا تین تے میں یہ جراثیم نہیں آنے چاہیے جو میری یا تیری وجہ تو کوئی عزاداری یا مکتب کربلا زندہ ہے نہ خدا دی قسم مکتب کربلا دی وجہ تو اساں زندہ ہے
کربلا دے مکتب نو تا زندہ باد کر گئی علی دی بیٹی، حسینیت نو زندہ باد کر گئی علی دی بیٹی، زندہ باد ہے زندہ باد رہسی، حسینیت زندہ باد ہے اور زندہ باد رہسی، تڑپی کبھی شبیہ ہے پیمبر کے روپ میں۔ وحید الحسن صاحبان ذوق ذرا سننا، وحید الحسن ہاشمی نے اشعار لکھے بی بی دے خطبے تھے، تڑپی کبھی شبیہ ہے پیمبر کے روپ میں، اٹھی کبھی جلالت حیدر کے روپ میں، چمکی کبھی تبسم اصغر کے روپ میں، ہائے 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 ہائے، چمکی کبھی تبسم اصغر کے روپ میں، نکلی کبھی حسین کی خاہر کے روپ میں، بھائی نہ تھے دین کی نگہدار بن گئی، زینب وفا کے قافلہ کی سالار بن گئی، زینب وفا کی میرا خیال ہے میں ہن دو جملے، آپ نہیں اٹھی بھرا دی لاش تو اٹھائی گئی، بستے رہو بھائی، آباد رہو، بیٹھا رہو بھائی، اس غم تو سوا دنیا دے غم میں نہ رو، میں کیا کیا بھرا دی لاش تو آپ نہیں اٹھے، اٹھائی گئی، اگلا لفظ آکھاں جداں اٹھائی گئی ہے دوت کمیز دا رنگ لالا، سبحان اللہ، میرا دل آدھا ہے وت بھرا دی لاش دو، غازی دی لاش دو تک کے آکھیا اس عباس ہوں میں آ ویکھیا ہیں بہن دی غربت تے بہن دی مظلومیت، بس دے رہو بھائی تواڑیاں دیاں دے پردے سلامت ہوں بھائی جان، ان اندازہ نہ بھراواں دے بعد وقت جڑے ویلے سوار ہوئیاں، میری مخدومہ پتہ نہیں کیویں سوار ہوئی بھراواں دے بعد، اوکھی سوار ہوئی ہیں جی، تو وقت بھرا دی لاش تے کھڑے اٹھ تو لاہنا پہ گیا، وقت بھرا نو ملن دے بعد ہن پھر سوار ہوئی، اتنے تاریخ تا جملے نہیں لکھے میرے جیا طالب علم ہیں جی، کے سمجھے جو ہون کھمیں وت سوار ہوئی ہے، ایڈی اوکھی سوار ہوئی، وت لہ پئی وت سوار ہوئی، کھمیں سوار ہوئیں کوئی نہیں میں پڑھ سکدا، نہ تو برداشت کر سکدیں، بس سوار ہو گئی، ہر مستور نال کچھ یتیم بچے سوارن، اور اب کیا ہے میرے پاسے بچیاں دے ہاتھ ماما دے دامن، اے کیڑا بندہ اس مجلے سے جڑا نہیں جاندا اٹھاں تے نہ محملن نہ پلانن، یار مستورات نو اٹھاں تے بن چھوڑیا نے، وت جڑے بچے نال سوار کیتے نے وت بچیاں دے ہاتھ پتہ نہیں میں سمجھا لیا یعنی میں تا پہلے آکھیا جگر پھٹ دے اللہ دی قسم، وہ بندہ پڑھے کیویں سنن والا برداشت کیویں کرے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماما دے دامن وچ مضبوطی نال ہاتھ پکڑی بیٹھے ہیں، جداں انہاں ظالماں اٹھاں نو دوڑائے نا وت بچیاں دے ہتھاں دی طاقت مک گئی، کتنے بھلا بچیاں دے ہتھاں دی کتنی قوت تے طاقت ہوندی ہے، بالآخر جداں طاقت مک گئی اس ویلے نمانی آکھی انج ماوا دو تک کے آکھیا نے اماں ساڈے ہاتھ چھٹ دے ویندے، واہ بھائی واہ، اللہ تھوڑا ہائے کر کے رونا، عبادت شمار فرمایا ٹھڈا سا چا بھر ہائے چا کر برابر ثواب ہو سی، آکھیا نے اماں ساڈے ہاتھ چھٹ دے ویندن، بیبیاں دا او سید زادیاں دا او اللہ راسی بیبیاں دا ہور تا بس کچھ نہ لگدا، رو کے یا کو جا دیاں میرا لال اللہ دے حوالے، ماں دی مجبوری ای مدینہ بہت دور ای ماں مجبور ای، اچھے پڑھن والے بندے مبلغ ساڑھے اچھے دوستن انہاں پڑھیا ایک کربلا تو شام تائیں جڑی جا جاتے اولاد زہرا دفن ہے نا، انہاں کیوں دی وجہ ای ہو آئی جداں اٹھاں تو معصوم بچے جھڑ دے ان پچھو دوڑ دے ہوئے اٹھ گزر ہوئی دے ہن، ہائے 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 میری لکھ جان قربان ہو جائے، اس تو زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا، اگلا لفظ پہ پڑھدا
مسجد حنانہ آ گئی، مسجد جڑے گندے گئے یار زیارتاں تے بولو نا، کوفہ تو باہر جداں زائرین نو دسیا جائے نا جو اے او مسجد حنانہ ہے، میرا خیال ہے زائرین اتھے عبادت کر لیندے اے مجلساں جڑے سن دے رہندے اے اوہ جائے جتھے شہداء دے سر رکھے نے، این جی سورج لان دے نیڑے آ سر چ رکھے نے، مسجد دی دیوار نال تے ساری رات مٹی تے بیٹھیاں رہیاں زہرا دیاں دھیاں، صبح بازار سج گئے، ایک منادی اعلان کیتا ہے کوفہ دیاں عورتاں مکانہ دیاں چھتاں تے آؤ، پتھراں دیاں جھولیاں بھر لو، او اعلان ہوئے بازاراں چ رش کرو، ہجوم کرو، علی دیاں دھیاں دا قافلہ آ رہے ہے بازار کوفہ۔ نہیں یار میں لفظ نہیں آکھیا، منادی آکھیا ہے ساڈے باغی آ رہے ہیں۔ ایک مستور جاڑا صاحب قبلہ پڑھ دیاں او مکان دی چھت او دے نال ہن دو دھیاں، انہاں چائن پتھر، ادو قافلہ ہے سامنے، جداں اس مستور دی نظر پئیے نہ بطول دیاں دھیاں دے چہرے این دور تو چہرے نظر آئے، اپنی دھیاں نو آ دیا جلدی کرو اے جھولیاں سٹ چھوڑو، انج لگ دے شامیاں کہ شریف دا گھر لوٹ لیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں نے انہاں دے چہریاں دی شرافت تو پتہ لگ گیا، انہاں دے چہریاں دی وجاہت پہ دسیں دیئے، آئے عام قیدی نہیں، یہ کہیں شریف دا گھر لٹیا گیا ہے، ودواں دیاں نو نال لیا سوال، او سارہن شہداء دے سانگا تے وے دی آئیے، ود شہداء دے سر مکن تا پچھے مستورات دا قافلہ، ہر مستور دو غور نال وے دی آئیے، جرات نہیں کر سکی جو میں پوچھاں، آخر تے پہنچ گئی ہے جتھے حسین دی معصومہ دی آئی، ان کیڑا بندہ ہے جڑا نہیں سمجھدا یار، بی بی دے قریب آئیے، آدھیے بی بی میں سمجھ گئی ہوں تو یتیم ہے نا؟ فرمایا ہاں میں یتیم ہاں، میرا بابا ماریا گیا، آدھیے میں ایک وقت مدینے گزار آئی ہوں، میں اپنی مرشد دادیاں تو سنیا یتیمہ دی دعا اللہ جلد سن دے، میرے حق دو دعائیں تا منگ، بی بی فرمائے 10 کیڑی دعا منگا دیئے، پہلی دعا تا اے منگ جی میں تو یتیم ہوئی ہیں انج میریاں دھیاں یتیم نہ، اللہ من حج بیت اللہ نصیب کرے، واپسی تے میں مدینے ونجا، تے مدینے میں مدت ہو گئی ہے میں اپنی مرشد زادیاں دی زیارت نہیں، میں جا کے اپنی مرشد زادیاں دی زیارت کراں، او لفظ تو میں نہیں پیا پڑھدا، اشارے پیا کرے نا، تسا آزادارو تسا عبادت کر لے سو، جد آکھے نا میں اپنی مرشد زادیاں دی مدینے جا زیارت کراں، معصومہ رو پئیے، آدھیے جتے نسے بازار چ مل پوے، سنجان لے سے لہجہ تلخ ہو گیا، لہجہ تلخ ہو گیا، سو جوانو لہجہ تلخ ہو گیا، آدھیے جے تو قیدن نہ ہو میں آ، جے تو یتیم نہ ہو میں ہاں، جے تیرے کن زخمی نہ ہو میں نا، میں تے تو پوچھا تو ایک کیویں نہ چاہے کوفہ دا ای نجس ماحول کو جا، ہائے 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 میریاں آقا زادیاں کو جا، سن لے سو جدہ لہجہ سخت کیتا سنالو آواز آئی ام حبیبہ جھنکا نہ دے آویکھ میں علی دی دھی زینب، سوال ہی ہو بڑھدا نا جڑا سوال ام حبیبہ کیتے تڑپ گئی ہے، آدھی ابھی بھی اللہ مان کر جے تو زینب تڑا سا تیرا غازی کے دے گیا ہے، فرمایا ام حبیبہ میرے ناؤں بھیرا کربلا کس گئے، میں نو شام غریبہ لٹ لیا نے، او میری چادر لٹی گئی، او میرا برقع لٹا گیا، واہ بھائی واہ، ہو گئی نا عبادت ہر بندے دی، بس 2 منٹ اور منگدا بس دعا دینا، مکین بازار آ گیا ہے، آخری مجلس میں چاہنا کوئی اکھ بھی خالی نہ جائے، ہر بندہ ہے جی عبادت شامل ہوئے، مکین کوفہ دے بازار آ گیا ابن زیاد دا دربار، ہن میں کیویں چھپاواں، اے لائن تخت بہ کے پیندا پیا شراب،
قاتل انعام تو پہ رس دن مقتول دیاں بہناں چپ کر کے وے دیاں پہ اس کمینے وقت مظلوم دا سر نیزے تو اتار کے نا تخت دی تلویں پوڑی تے رکھے ہے اگلے ان لفظ اوکھن جڑے سادات بیٹھے ہو تو سا معافی دے سو میں لفظاں دا ذمہ دار ہاں اس جام شراب دا پیتا ہے بچ دی ہوئی شراب اکبر دے بابے دے سر کول دے ہاتھ چھڑی آئی تو پڑھ لیں مقتل دیاں کتاباں امام دے لباں تے ماری چھڑی حسین دے لب ہوئن زخمی ویدھی پئی آئی سکی بہن نہیں یار تو ہائے تا نہیں کر سگیا ویدھیاں پئیاں سکیاں دھیاں اس کمینے جدہ چھڑی ماری ہے نا زید ابن ارکم صحابی رسول دا تڑپ کے اٹھے ہے آدھا کمینہ جلدی کر اپنا ہاتھ روک میں اکھی نال ڈٹھا اے تا اوہ جائے جائیں جانو محمد چمدہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اللہ تواڈے ہائے کر کے رونا قبول فرمائے پوچھو میرے تو کیڑے ویلے بولیے علی دی اولیاء تھی اس ویلے بولیے جدہ اس کمینے آکھے نا اساں باغی مارے اس ویلے فرمایا سجاد بیٹا ہن میں اجازت دے نا اے پیادہ ہے میں باغی مارے میں اپنا دساں تا صحیح جو میں کہوں ایوہ الناس جدہ آکھیا ہے لوگو بی بی دے لہجج کو یہ ڈا سرا دربار سناٹا چھاگ آدھی ہے من عرفنی فقد عرفنی جڑے من جان دے ہو تا جان دے ہو وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي جڑے مینوں نہیں جان دے میں اپنا تعارف آپ کرینیا انا غریبتن و اسیرتن میں مسافر سید زادیاں قیدوں کے تواڈے شہر چا انا زینب بنت علی میں علی دی وڈی تھی زینب میرے بھرا کربلا مارے گئے میرے پتر کربلا مارے گئے اور میری چادر شام غریبہ لٹی گئی ہے واہ بھائی واہ ہائے کر کے رونا عبادت ہو اللہ گواہ عالیہ دا خطبہ پڑھنا لوگاں نو بھول پے گئے ایک نابینا بندہ نال علی ساتھی دا موڈا ہلایا آدھے من دسا اے دربار چ خطبہ پڑھنا لاکھاؤنے او آدھے تو کیوں پوچھ دے آدھے میں نہیں لگ دے دربار چلی آگئی ہے او آدھے تن کی میں پتہ لگ گیا آدھے میں علی دے خطبے سنے آئے میں علی دی آواز تو بھلدا نہیں علی ہے یا علی دا کوئی پترے اے آدھے نابینا شکر کر تیری آنکھی کوئی نہیں تے منظر نہیں ڈٹھا اج خطبہ پڑھنا لا علی نہیں علی دا پتر نہیں علی دی وڈی دھی زینب آدھے حد ہو گئی ہے اندے سر تے چادر ہی کوئی نہیں بڑا امیر بندہ یار جڑا ہائے نہ کر سکے سید و مومنو آخری جملہ کوئی قیامت دا ویلا بھائی جان جدہ ابن زیاد ہاتھ ودھا کے پوچھدا اے بی بی کھاؤنے اے بی بی کھاؤنے نالو سپاہی دسیں دے آئے مرنا ویسو آخر تے امام سجاد دو ہاتھ ودھایا اس پوچھیا سے جوان کھاؤنے سپاہی اگے ودھے آئے حسین دا غیرت مند پتر رو کے آدھے تو نہ دسا میں آپ دسینا انا علی ابن الحسین میرا نام علی ہے میں حسین دا پترا مثل چاہیے آدھے علی تا کربلا مری گیا آدھے جنو تیری ظالم فوج کربلا مارے ہے او میرا بھرا علی اکبر میں سجادہ جدا کیا ظالم فوج مارے جلاد نو آدھے جائے ڈی جرات مینو ظالم پیا سڑیں دا ایدہ سر قلم کر مک گئی میری پڑھائی اے تو جلاد آیا اے تو علی دی دھی آئی ہے
سجاد دی گردن تے آ گردن رکھی ہے آدھی آئی پہلے من مار میرے بھیرا دی آخری نشانی ہے میں اندے بغیر شام کی میں منجنا ہے میں دربارائیں چو خطبے کی میں پڑھنے میں اندے بغیر بازارائیں چو نروار کی میں دے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل دعا مانگ دیں یا